اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج سورہ آل عمران آیت نمبر 117 سے 129، اور پچھلی دفعہ کی جو انکریجمنٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو اب ذرا یہ کر رہے ہیں کہ ایکسرسائز کا ذرا جو ڈوز ہے وہ بڑھانی ہے ہم نے۔ اب انکریجمنٹ بھی مل رہی ہوگی کہ اتنا مشکل نہیں ہے کام کہ ہم بہت ساری چیزیں نہ سمجھ سکیں، اس میں سے کوشش جاری رہے گی ہماری۔ مدنی صورت ہے، مدنی صورت کا مطلب ہے بائی ڈیفالٹ اس کے مخاطبین اب مسلمانوں نے، اہل کتاب نے اور منافقین نے رہنا ہے۔ مدینہ میں یہی سارے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اہل کتاب میں بھی البقرہ میں یہودی بنیادی مخاطبین میں سے تھے، اور آل عمران میں نصارہ۔ ان کی بہت ساری باتیں، آل عمران کی پوری فیملی، ان کی پورے گھرانے کا ذکر ہم پڑھ کر آ گئے۔ آیت نمبر تقریباً 99-100 سے اس میں مسلمانوں سے صحیح معنوں میں خطاب اللہ کا شروع ہو گیا تھا۔ اس سورہ میں کیونکہ بدر کے واقعات اور غزوہ احد کے واقعات پہ ذکر ہوگا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تقریباً 3 ہجری میں یہ صورت ملی ہے ہمیں، کیونکہ مسلمہ تاریخ سے ہمیں معلوم ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ تو یہی سب کچھ اس میں ہوتا جائے گا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس آیت پہ ہم نے ختم کیا پچھلا اپنا ہم نے جو نشست تھی ہماری، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، کسی کام آنے والا نہیں ہے ان کا مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے آگے یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس پہ عمل کر کے آتے ہیں، کام آئے گا، ورنہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ وَأُولَٰئِکَ، اس میں اشارہ ہے، اور یہی لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار، آگ میں جا پڑنے والے، ہم فیہا خالدون، پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثلو، مثال ہے، ما ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا، ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، ینفقون ان لوگوں کی، مثلو ما ینفق، جو بھی خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کے لیے، کمثل ریح، ریح ہم بھی کہتے ہیں ہوا کو، ہم جانتے ہیں۔ کا مطلب ہوتا ہے لائک وائز، کاف مثال کے لیے آتا ہے۔ کیسی مثال ہے ان کی؟ پیچھے بتایا تھا نا، ان لوگوں کی مثال جو اس دنیا کی زندگی خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، ان کی مثال ایسی ہوا کی ہے، فیہا سر، اس میں کیا ہے؟ وہ اس میں گرمی ہے، اس میں خشکی ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جو اگر کھیتیوں پہ چلتی ہے تو جانتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتی ہے فصل کو۔ سر اصابت، مصیبت ہم بھی کہتے ہیں، تو کیا بن کے نازل ہوتی ہے؟ اصابت حرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ سر اصابت حرث قوم، کن لوگوں کی کھیتی پر؟ ظلموا انفسہم، جو اپنے اوپر جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ فاہلکتہ، اور یہ ان کو کیا کر کے چھوڑتی ہے؟ ان کو ہلاک کر کے چھوڑتی۔ ان لوگوں کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، خرچ تو ہم نے یہیں پر کرنا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ جو آخرت جن کا فوکس نہیں ہے، جو کچھ مال کمایا ہے دنیا کے لیے کمایا ہے، جو خرچ ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے، آخرت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر خرچ تو کر لیں گے، کما تو لیں گے، لیکن ان کی مثال پھر کیسی ہے؟ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت، یہ پھر ان کی مثال ایسی ہوا کسی ہے جو کہ بالکل تباہی پھیر دے گی ان کی کھیتی پہ۔ کیوں کہ پھیر دے گی؟ کیونکہ انہیں ظلم کیا اپنے اوپر، اور یہ ان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ وما ظلمہم اللہ، کیا مطلب؟ اللہ ان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمہم اللہ ولکن، لیکن، انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ جب ان کے کرتوت یہ ہیں، تو جب نتیجہ نکلے گا تو ان کے کرتوتوں کا نتیجہ نکل رہا ہے، اللہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے، ایمان والو، اتخذا، اخذا کہتے ہیں پکڑنے کو، بنانے کو، اخذا یہ اس کا مصدر ہے۔ لا تتخذا، لا تتخذوا، تم لوگ نہ بنانا۔ اب یہ سامنے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ لوگ نہ بنائیں تو یتخذوا آتا، جو ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں۔
تو یا ایھا آمنو لا تتخذوا، نہ بنانا، نہ پکڑنا، بطانتن، اپنے دوست، ایسے دوست جن سے تم اپنے راز بھی شیئر کر لیتے ہو، من دونکم، اپنے علاوہ جو اپنے ہوں انہی کو بنانا ایسا دوست رازداری والے. لا یعلونکم خبالا، یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں خرابی کے علاوہ کچھ حاصل ہو، بس تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ اپنا. ان کی تو ساری سوچ ہی یہی کہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچ جائے. ودوا ما عنتم، چاہتے کیا ہیں؟ صرف اور صرف تمہیں تکلیف ملے کسی طرح. جو میں چھپایا ترجمہ اس لیے تھا کہ یہ الفاظ کم از کم ہمیں آسانی سے سمجھ میں آنے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ بڑا کامن ہے. اتخذ بڑا، اخذ بڑا کامن ہے، قرآن میں استعمال ہوگا. جب سامنے والوں کو دیا لا تتخذوا، بالکل نہ بنانا، بطانتن، بالکل گہرا دوست، رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ، اپنوں کو بناؤ. جو رازداری کرنی ہے دوستی میں اپنوں میں کرو، ان سے نہ کرنا. لا یعلونکم، کیوں کہ بالکل یہ نہیں چھوڑیں گے کسر خبالہ، تمہیں خراب کرنے میں، برباد کرنے میں. ودوا ما عنتم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح تکلیف میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے تو بالکل ظاہر ہو چکا ہے جو بغض، جو کینہ تمہارے لگتے ہیں، یہ تو ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہے باقاعدہ. اب وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو جس کا تم ان کے چہروں سے اندازہ کر سکتے ہو. بغض ہم بھی کہتے ہیں. قد بدت، بالکل ظاہر ہو چکا ہے، بدل البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے، ان کے چہروں سے. وما تخفی، اور جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم، اپنے دلوں میں، اکبر، اپنے دلوں میں، سینوں میں، اکبر، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، تو کھول کے بتا دی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اپنی نشانیاں، اب تمہیں بتانے تو کوئی کثرت نہیں چھوڑی، بین کھلی ہوئی. بینا، ہم نے، قد بلا شبہ، بتا دی ہم نے، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لکم تمہارے لیے اپنی آیات. ان کنتم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے تو بتاؤ سمجھنے میں کیا کسر ہے، اور کیا بتایا جائے، کس طرح کھول کھول کے بتایا جائے. ہاں انتم، یہ تم ہو، ہاں انتم، یہ تم ہو، اولائی، کیسے ہو تم، تحبونہم، تمہیں بڑی محبت ہے ان سے، ہم، تے تم سامنے والوں کے لیے آیا ہے، حب ہم بھی کہتے ہیں محبت کو. تحبونہم، یہ تم لوگ ہو، تمہیں ان سے بڑی محبت ہے. ولا یحبونکم، لیکن ان کو تم سے، اب یہاں پر یہ پہلے آ گیا اور کم بعد میں آ رہا ہے. یہاں دیکھیں، یہاں تے پہلے تھا، ہم بعد میں آیا ہے. ہاں انتم اولائی تحبونہم، ایک تم ہو، تمہیں ان سے بڑی محبت ہے. ولا یحبونکم، اور ایک وہ ہیں ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، تمہارا تو ایمان ہے قرآن پہ بھی، اور انجیل پر بھی، اور زبور پر بھی، اور قرآن اور تورات پر بھی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جبکہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو سب پہ ایمان رکھتے ہو کتابوں پہ. تو کیا وہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ وہ نہیں رکھ رہے اس کتاب پہ ایمان. تو یہ ذہن میں رکھنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمہیں ذہن میں رکھے بات، اتنا اوپر سے بتا رہے کہ ان سے اپنے راز نہیں، ان کا اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ تمہاری برائی چاہتے ہیں. اور ایک تم ہو کہ ان سے اتنی محبت جتا رہے ہو، اور ایک وہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی محبت نہیں رکھتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، ملاقات ہم بھی کہتے ہیں، جب یہ تم سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب یہ تم سے ملتے ہیں، قالو، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہاں ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، خلوت ہم بھی کہتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے، اتنا غصہ ہے ان کو تمہاری کسی بھی اچھائی پر، تمہیں یہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. وَإِذَا خَلَوْا، سامنے تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن منافق لگتا ہے کیا عالم ہے جب خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ اپنی انگلیاں غصے میں چباتے ہیں، باقاعدہ کاٹتے ہیں جیسے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہیے تم بے شک مر جاؤ اپنے غصے میں. موت ہم بھی کہتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم جو غصہ دکھا رہے ہو اکیلے میں، مرو بے شک اس میں. ان اللہ، بے شک اللہ،
अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में है, तुम्हारे दिलों में, उस तक को वो जानता है। तुम क्या छुपा रहे हो? अकेले में जाके जो कुछ करते हो क्या अल्लाह को पता नहीं है? तो अल्लाह खोल खोल के बता रहा है मुसलमानों को। इन आयत में क्या हो रहा है? वो तो मुसलमानों के सामने ये नहीं करते थे, नहीं तो कुरान से पता चल रहा है उनको, उनका रवैया। सामने तो कहते थे हम ईमान वाले हैं, तुम्हारे साथ हैं, पीछे ये रवैये थे। अल्लाह खोल खोल के बयान कर रहा है कि ये इनकी हकीकत है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और इदारे जब अल्लाह जानता है उनके दिलों का हाल, तो खोल के बयान कर रहा है मुसलमानों के लिए। मस कहते हैं छू जाने को, हम भी कहते हैं उर्दू में मस, कोई चीज़ मस कर लेना। इन तमसस्कुम, अगर तुम्हें क्या छू जाए, हसना, कुछ अच्छा, तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। इन तमसस्कुम हसना तसुहुम, बहुत बुरा लगता है इनको, बड़ी तकलीफ होती है। वइन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा, लेकिन अगर तुम्हें क्या मिल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी, तो इनको क्या हासिल होता है? फरहत, यफरहू बिहा, इससे इनको बड़ी खुशी मिलती है। वइन तमसस्कुम, जब तुम्हें कुछ अच्छाई मिले, तसुहुम, इनको बड़ा मुश्किल हो जाती है इस बात से। वइन तुसिबकुम, जब तुम्हें कोई मुसीबत मिले, सय्या, कोई भी गलत बात, कोई भी मुश्किल बात, यफरहू बिहा, ये उससे बड़े खुश होते हैं। वइन तस्बिरू, लेकिन अगर तुम सब्र करो, तस्बिरू, तुम सब्र करो, व तत्तकू, तकवा रखो अल्लाह का, वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कई दुहुम शैया, इनका कोई भी चाल, इनके कोई भी हथकंडे, कैद कहते हैं, अगर आपको याद है एक मशहूर किरदार है पंजाबी लोग, कैदू, वो शैतानियाँ करने वाला, वो चलाकियाँ करने वाला, इसी तरह कैदू नाम पड़ा है उसका। इनके किसी कैद बहुत इस्तेमाल होगा कुरान में, इनके किसी कैद से, इनकी साजिश से, चालाकी से, शैतानी से, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कोई नुकसान तुम्हें पहुँचने वाला नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा यअमलून मुहीत, जो कुछ भी इनके अमाल है अल्लाह ने उनका इहाता किया हुआ है। मुहीत है अल्लाह, मुकम्मल तौर पे अल्लाह की निगरानी है इन पर। इन्नल्लाह बिमा यअमलून, अगर ये तामलून होता तो तुम्हारे तमाम अमाल पे हो जाता है। इन्नल्लाह बिमा यअमलून, उनके हर अमल पे अल्लाह ताला ने इहाता किया हुआ है, कुछ ओझल नहीं है अल्लाह से। तुम अपना काम करे जाओ, तुम क्या करते जाओ? वइन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र और तकवा, तुम राह मत छोड़ना अपनी, अल्लाह ताला ने का इहाता किए हुए, तुम्हें बताई भी दे रहा है इनके बारे में सब कुछ, तुम अपना काम करते चले जाओ। इज़ बड़ा कॉमन लफ्ज़ है और इज़ा भी बड़ा कॉमन। इज़ का मतलब है कुछ पीछे हो चुका है, उसको याद दिलाया जा रहा है, और इज़ा ये आमतौर पे हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत खुसूसी मौक़ों पे माजी के लिए आएगा। आमतौर पे इज़ा का मतलब है या तो सामने है या होगा आएगा। हम भी पढ़ते हैं इज़ा जा नसरुल्लाह, जब आ जाए अल्लाह की नुसरत। इस जब भी आएगा किसी माजी के वाक़े को याद दिलाएगा। व इज़ गदौता, जब आप याद करें वो वक्त, सुबह सुबह आप निकले थे, मिन अहलिका, अपने घर वालों के पास से, अहल हम भी कहते हैं, अहलिका अपने घर वालों के पास से, अपने घर छोड़ा था आपने। अल्लाह कुछ वाक़यात दिला रहा है, याद कीजिए, आपने वो सुबह सुबह जब अपने घर से आप निकल गए थे, तो बव्वियू मुमिन मकाइदल क़िताल, और आप क्या कर रहे थे? स्टेशन कर रहे थे, बिठा रहे थे ईमान वालों को लड़ने की जगहों पर। अब ग़ज़वा उहद का जिक्र शुरू हो रहा है कि याद करें, आप सुबह सुबह घर से निकले थे और आपने कहा था तुम इधर ठहरोगे, तुम इधर ठहरोगे। वो जो ग़ज़वा में पोजीशन बनाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है, सब पता है अल्लाह को। आप ये कर रहे थे, फिर क्या हुआ? इज़ हम्मत ताइफ़तानी मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलीहुमा, जब क्या हुआ था, आप में से एक ग्रुप ने, बल्कि दो ग्रुपों ने, ताइफ़तान है, दो ग्रुपों ने क्या किया था, मिनकुम, आप में, तुम लोगों में से, कि वो किसी तरह बुज़दिली का मुज़ाहरा करें, शल कर देना हम भी कहते हैं, कमज़ोर पड़ जाने का, बुज़दिली का मुज़ाहरा करें, वल्लाहु वलीहुमा। लेकिन हुआ क्या कि हालांकि अल्लाह ताला उनका साथ देने वाला था, लेकिन हुआ यही था, तारीख़ गवाह देती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने से पहले पूछा सबसे जानने के लिए कि कौन मेरे साथ है, कुछ लोगों ने कहा मदीने से बाहर ना निकले, आप ओहद की तरफ ना जाएं, जो करना यहाँ से करें। ये चाह रहे थे कि बस घर के पास ही रहें, घर में ही बैठे रहें। यहीं से उन्होंने अंदाज़ा कर लिया था कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, लेकिन सबका मशवरा था और अल्लाह ने पहली हिदायत जारी की हुई थी, जब हम बाहर निकले ओहद तक पहुँचे, लेकिन यहाँ से कमज़ोरी थोड़ी नज़र आना शुरू हो गई थी। दो ग्रुप थे, तारीख़ में इनका नाम भी आता है, बनु सलमा, बनु हारिस, जो भी थे ये। फिर क्या हुआ? व अलल्लाहि फल यतवक्कलिल मुमिनून, और जो ईमान वाले हैं
کیا ہونا چاہیے ان کا توکل کیسا ہونا چاہیے ایمان والوں کا؟ اللہ پر، وہ اللہ، اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں کون؟ جو ایمان والے۔ وَلَقَدْ، اور کوئی شک ہی نہیں اس بات میں، یہ بالکل تحقیق شدہ بات ہے، نصرکم اللہ، نصرت ہم بھی کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی، نصرکم اللہ تمہارے لیے اللہ کی نصرت، بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کیا بالکل آئی نہیں تھی؟ تحقیق سے بات ثابت ہے کہ جب بدر ہوا تھا تو تمہیں اللہ کی نصرت حاصل ہوئی تھی جبکہ تم تھے کمزور۔ یہ بھی مسلمہ تاریخ ہے، کتنا چھوٹا تھا گروہ تھا اور سامنے 3 گنا سے زیادہ فوج تھی، تو کیا ایسا ہوا نہیں تھا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا تقوی کرو تاکہ صحیح معنی میں تم شکر بھی کر سکو۔ یہ ہو چکا ہے تمہارے ساتھ، تم قلیل تھے اور ایک بہت بڑا لشکر تھا، تو پھر اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ عہد میں بھی توکل اسی درجے کا ہونا چاہیے تھا اللہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسا کہاں کے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھو کہ ابھی نکلے نہیں تھے کہ 2 گروہوں نے تو بزدلی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وَإِذْ، آگے اِذْ تَقُولُوا، پھر جب آپ کہہ رہے تھے ان سے، اس نبی سے بات ہو رہی، اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ ان سے کہتے تھے ایمان والوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کفایت کر جانا ہم بھی کہتے ہیں، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا یہ بات تمہاری مدد کے لیے تمہارے رب کی طرف سے کافی نہیں ہے کہ 3000، ٹھیک ہے، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور یہ 3 کے لیے آتا ہے ثلث، بِثَلَاثَةِ آلَاف، 3000 فرشتے، وہ بھی کون سے؟ جو اللہ نے خود اتارے۔ تو بدر میں ایسے ہی ہوا تھا نا، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ 3000 فرشتے مدد کے لیے اتارے تھے، تو یہ کافی تھا نا جب آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی چلو احد پہ چلو میرے ساتھ، بدر سے تم ہو کر آئے ہو، تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ 3000 فرشتے اللہ نے اتارے تھے، اور تمہارا مقابلہ جب ہوا تھا تو کیسی کامیابی، اس کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا تھا، اس نے ثابت کر دیا تھا اس دن کے ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو یہ کافی نہیں تھا؟ بلا، کیوں نہیں، بلا بھی قرآن میں کامن لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے، ان تصبروا و تتقوا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ، تو آئیں گے ضرور تمہارے پاس، من فورہم ھذا، ابھی ابھی، یمددکم، تمہاری مدد کے لیے، ربکم، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ آلاف، 5000، 3000 بھی نہیں، من الملائکۃ مسومین، ایسے فرشتے جن پہ مہر لگا کے بھیجی جائے گی، خاص طور پہ تمہارے لیے نازل کیے گئے، من الملائکۃ مسومین، وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بتا رہا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے لیے اطمینان کا باعث بن جائے، تمہارے دلوں کے لیے، اس سے جو کچھ اللہ بتا رہا ہے یہ تمہارے لیے اطمینان کا باعث بن جائے۔ تو کہہ تو یہی رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فکر نہیں کرو، ہمت پکڑو، تقوی پہ رہو، صبر پہ رہو، جہاں میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں وہاں کھڑے ہو، یاد کرو بدر میں تمہیں کامیابی مل چکی، 3000 فرشتے تمہاری مدد کو آئے تھے، تو کیا اللہ اب تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ کرے گا، لیکن کیا کیا بار بار کیا چیز دہرا رہا ہے اللہ؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہم سب جانتے ہیں پھر احد میں ہوا کیا تھا کہ ہماری جماعت میں سے پھر صبر کچھ نہیں ہو سکا، پھر جہاں پوزیشن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا وہ کھڑے نہیں، لیکن یہ شرط لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ شرط کن کے لیے لگائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے صحابہ کے لیے، کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ تو آج ہم جب کہتے ہیں نا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، وہ ہمارے انفرادی کاموں میں ہو، ہمارے اجتماعی کاموں میں ہو، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا نسخہ لکھا تھا اللہ نے۔ اس لیے تو قرآن پڑھتے ہیں بار بار کہ اصحابہ کرام کی قدسیوں کی جماعت، جن کا ہر صحیفے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو آخر نبی کے صحابہ ہوں گے یہ قدسیوں کی جماعت ہوگی، یہ درختہ ستارے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ نہ کرتے رہو، قرآن ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ نہ بتاتے ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان تک کے لیے نسخہ یہی لکھ رہے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بیچ میں آتی ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کوئی بھی مدد نہیں ہے سوائے کس کے کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا، مگر مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے۔ العزیز الحکیم، کون اللہ؟ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بہت ہی سب سے بڑا طاقتور لیکن سب سے بڑا حکیم بھی، اپنی طاقت کو ہمیشہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، نہ کرے
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اگر مجھے پکڑنا ہی ہو نا پھر تم لوگوں کی غلطیوں پہ، تو بتاؤ کون سا جاندار بچ جائے اس دنیا میں جس کو میں چھوڑوں۔ یہ تو اس کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں مہلت بھی دے رکھی ہے، بتا بھی رکھا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے کہ اس راستے پہ چلو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، میں معاف بھی کرنے والا ہوں۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں جو پڑھنے کے لیے ہم قرآن میں بیٹھتے ہیں۔ 6,500 میں سے 6,000 آیتیں ہیں حکمت کی، اور 535 شریعت کی آیتیں اس قرآن میں۔ کچھ لوگ جو زیادہ گنتے ہیں وہ 555 60 گنتے ہیں بس۔ تو یہ 555 اور 60 ہمارے وجود کا حصہ جب بنتی ہیں جب یہ 6,000 حکمت کی آیتیں ہم سمجھتے ہیں، جب ایمان ایمان بنتا ہے، جب اخلاق اخلاق بنتا ہے، جب کردار کردار بنتا ہے، تو نماز نماز بنتی ہے، تو زکوٰۃ دل سے ادا کی جاتی ہے، تو اللہ کی راہ میں کیے جانے والے کام آسان بنتے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کیونکہ یہ اللہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے، تمہاری مدد کے وعدے اس لیے کر رہا ہے۔ قطع کرنا، کاٹ دینا ہم بھی کہتے ہیں، لِيَقْطَعَ تاکہ وہ کاٹ دے، طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان کفر کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو تو کاٹ کے رکھ دے، او یکبتہم اور کچھ کو ذلیل کر کے رکھ دے، فینقلبوا قلب کہتے ہیں وہ جو پلٹے، جو پلٹتا ہے اسے قلب کہتے ہیں، ہم اسی لیے اپنے دل کو قلب کہتے ہیں عربی میں، یہ اس طرح حرکت کرتا ہے، پلٹتا ہے، قلب اس کا نام ہی قلب ہے۔ فینقلبوا تاکہ پلٹ جائیں وہ لوگ خائبین نامراد ہو کر، تو وہ پھر لوٹے ہی تھے، ظاہر ہے یا تو مارے گئے تھے، لوٹے تھے۔ احد کو بھی اچھی طرح جائزہ لے کے دیکھ لیں، نقصان ان کا بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ لیسا نہیں ہے لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، ہرگز آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہمارے نبی، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرے یا ان کی معافی قبول کر لے علیہم اگر وہ معافی مانگیں، او یعذبہم یا پھر ان کو عذاب ہی دے، فانہم ظالمون کیونکہ وہ ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کریں، بار بار اللہ کہے گا آپ اپنے دعوت پہنچا دیں، آپ اپنے کام کرتے چلے جائیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس کو ہدایت پہنچنی نہیں پہنچنی، یہ اللہ جانے اور وہ لوگ جانے۔ کیا ہے یہ وللہ، للہ مطلب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یہ لام، وللہ ما جو کچھ بھی اللہ کا ہی ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، کیا مطلب وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اس کی مرضی اس کا وہ معاف کرے۔ یہ اس کا قانون ہے جو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، یہاں تو قانون کا حوالہ دے رہا ہے صرف، وہ جس کو چاہے معاف کرے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم وہ تو ہے ہی بخشنے والا، وہ تو ایسی رحمت کرنے والا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ رحیم کا مطلب ہے، ایسی رحمت جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا قرآن میں خود ہی کہ ہم نے خود بنانا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں اور وہ سب سے بڑی دعا ہے جو اپنی زندگی میں ہم مانگتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ دعا ہے جو ہم دہراتے ہیں اور اس صلاۃ میں دہراتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان جوش کا صیغہ ہے، کوئی دے بہت ہی بلند پائے طریقے سے لیکن دے کے رک نہ جائے، دیتا ہی چلا جائے، اسے رحیم کہتے ہیں۔ ایک طرف عالمین بتایا آپ کو، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے ساتھ کیا جوڑا ہے؟ الرحمن، اس کو جو کچھ دے رہا ہے آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، الرحمن الرحیم، اور رحیم کے بعد کیا جوڑا ہے؟ مالکی یوم الدین، اور وہ روز جزا کا بھی مالک ہے۔ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ معاملہ دنیا میں نہیں چھوڑے گا، اس رحمت کو بڑھاتا ہوا آخری دن تک لے جائے گا، قیامت کے دن تک۔ اتنی سی نیکی کا جب بدلہ آنکھوں سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا رحمت کسے کہتے ہیں۔ اور جب ظلم کرنے والوں کو پکڑے گا تو وہ چھوٹی بچی جس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس کا باپ زندگی بھر روتا رہا تھا، اس کو اللہ کی رحمت اس دنیا میں سمجھ میں نہ بھی آئے، اس دن سمجھ لے گا کہ وہ رحمی کرنے والا ہے۔ آج جب ظلم کو پکڑا ہے اور مظلوم کو اس نے رحمتیں دی ہیں تو پکار اٹھے گا کہ میرے بھی ٹکڑے کر دیے جاتے اگر ایسا ہی بدلہ ملنا تھا تو۔ واقعتاً وہ رحیم ہے، واقعتاً وہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر قیامت سے ملا کے دنیا نہ دیکھی جائے تو اللہ کی رحمت سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی۔ پھر تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون قوم ہے جو دوسری قوم پہ چڑھ دوڑی، یہ کون قوم جس نے 40,000 لوگ مار دیے اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کہاں ہے اللہ رحم کرنے والا؟ تو یہ تو ابتلا کی دنیا ہے، ابتلا کے اصول پہ بنائی گئی ہے، ٹیسٹ ہونا ہے، ان کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو صرف دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ تو رہی الگ بات، جب وہاں وہ بتا رہا ہے جب یوم الدین آئے گا، جب میں برپا کر دوں گا، میری رحمت کا سب سے بڑا مظہر جو ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، جب
چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے جب بدلہ میں تمہیں دوں گا تمہارا دل پکار اٹھے گا کہ اللہ رحم دنیا میں بھی کر رہا تھا اور آخرت میں بھی کر رہا ہے، وہ رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں ہم نے کرنا ہے ابھی اس کو آگے سے آگے بڑھانا ہے ہم نے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے قرآن خود ہمیں انگیج کر لے گا۔ ہر چیز کریں ہم، جو دل چاہے پڑھیں، قرآن کی بھی ایکٹیویٹی ہمیں چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں گے ہماری کیپیسٹی آگے سے آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھے گی۔ دعا میں یاد رکھیے، اگلی جمعرات کو انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔